أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے. قرآن مجید کا ہر مضمون، ہر بات یہ ایسی ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر انسان کے لیے اس کی اشد ترین ضروریات میں سے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے دو باتیں سمجھتے ہیں. ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو چلتے اوپر پہنچ جاتے ہیں. بعضی سیڑھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیڑھیاں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ایسکیلیٹر ہوتا ہے، وہ خود چل رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ قدم رکھتے ہیں اور اوپر پہنچ جاتے ہیں. ایک آدمی دریا میں گرا ہے تو دوسرا آدمی رسی پھینکتا ہے تو یہ رسی پکڑ کے کھینچ کے اوپر آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ رسی کھینچ کے اوپر آتا ہے اور بائیں والا بھی کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ دو باتیں، یہ دو مثالیں سمجھتے ہیں. ایسے ہی شریعت نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے اجتباء اور ایک ہے انابت. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو ایک ہے اجتباء، ایک ہے ینیب. ینیب جو بندہ چل کے اوپر جا رہا ہے، جو بندہ اپنے زور پہ کنارے پہ آ رہا ہے، یہ ہے ینیب. اور ہے اجتباء جس کو ایسکیلیٹر سے خود ہی اوپر کی جگہ مل گئی ہے، جس کو باہر سے کوئی بندہ کھینچ رہا ہے. تو اس میں ان دونوں صورتوں میں نیچے سے اوپر جانے والے کی مشقت کم ہے، لیکن اوپر والے کے لیے اوپر والے کو طاقت چاہیے. تو ایسے ہی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ خود بندے کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ شرح صدر کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ شرح صدر کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اپنی پوری کوشش لگانی پڑتی ہے. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں گے اور خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہے شریعت میں. شریعت نے دونوں چیزیں لگائی ہیں کہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجتباء ملے گا، آپ کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجتباء نہیں ملے گا. یہ بات پکی ہے. چنانچہ اگر شرح صدر کی خود سے کوشش نہیں کر رہے تو یہ یقینی نہیں ہے کہ ہدایت مل جائے. شرح صدر کی کوشش کرنی پڑے گی. شرح صدر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم ایک سینیریو کو سمجھ لیں. تو افمن شرح اللہ صدرہ، اب اس سے آگے سمجھیے. شرح صدر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر لوگ جو ہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ذہنی طور پر، کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ذہنی طور پر. تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پارٹی کو مانتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پارٹی کو مانتا ہے. اس پارٹی کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ ایک واقعے سے اسی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، اور اس پارٹی کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اسی واقعے سے اس پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. یعنی واقعہ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے، لیکن اس کا تجزیہ نگار جو ہے وہ اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور اس کا تجزیہ نگار اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے. ہمارے ملک میں بڑی بڑی پارٹیاں آپ حضرات ہم لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے ملکوں والے اتنا نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگ سیاسی بحران میں اس لیے. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے اور یہ کہہ رہے یہ اچھا ہے، اور اسی واقعے سے یہ کہہ رہے کہ یہ اچھا ہے. ایک ہی واقعہ ہے، کیونکہ اس کا شرح صدر اس کے بارے میں. ایسے نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے نہیں اس نے رشوت کھائی ہوئی، یہ نہیں. اس کا شرح صدر اس کے بارے میں اور اس کا شرح صدر اس کے بارے میں. تو شرح صدر کی وجہ سے دل کا رجحان اس کی طرف ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے. دل کا رجحان اس کی طرف ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے.
ظلم کسی اور پہ ہوا ہے، فائدہ آپ اس کو دے رہے ہیں، ظلم کسی اور پہ ہوا، فائدہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. یہ ہے شرح صدر. آپ یہاں پر آئے اور آپ نے دیکھا بھائی ماشاء اللہ بہت زبردست جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ گھر خریدنا چاہیے. آپ یہاں پر آئے اور آپ نے کہا بھائی یہ جگہ بڑی اچھی بنی، اپنے گھر کو ایسا کرنا چاہیے. آپ آئے بھی یہاں پر نہیں، یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر رہا جائے. کیا ہے، یہ پہلا جو آدمی تھا نا یہ تھا بلڈر، دوسرا آدمی جو تھا وہ تھا انویسٹر، تیسرا آدمی اس نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچا، اس نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچا. ہر ایک کا شرح صدر الگ ہے، ہر ایک کا دل کا رخ الگ ہے. اس دل کے رخ کو کہتے ہیں شرح صدر. اب ان دونوں باتوں کو آپ اس میں ملائیے. دین کے بارے میں شرح صدر جو ہوتا ہے وہ انسان کی کوشش پر موقوف ہے. اگر دین کے بارے میں شرح صدر کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس آیت کا صرف ترجمہ کیا جائے تو کنفیوز ہو جائیں گے. افمن، کیا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے. اب کھولا ہے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا معنی اس تشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. تو اللہ رب العزت نے کسی کے سینے کو کھولا ہے. سینے کا کھلنا کیسے ہوگا میں نے بتا دیا کہ سینے کا کھلنا انسان کی کوشش سے ہوگا، کاوش سے ہوگا. ایک بندہ 10 حدیث جانتا ہے، ایک بندہ 10,000 حدیث جانتا ہے، تو جو 10,000 حدیث جانتا ہے اس کو زیادہ اچھے سے شرح صدر ہوگا. جو 10 حدیث جانتا ہے اس کو کوئی شرح صدر نہیں ہوگا. ایک بندے نے دین کے لیے سفر کیے ہیں، اسفار کیے ہیں، تانے کھائے ہیں، مارے کھائے ہیں، پیسے لگائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہ دین کو کسی اور نظریے سے دیکھے گا کہ مر جائے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. میں اس پہ نو کمپرومائز ہے. اور ایک بندے نے نماز بھی نہیں پڑھنی، کوشش بھی نہیں کرنی، صدقہ بھی نہیں دینا، تو اس کو کہیں گے بھائی شریعت کا لحاظ چھوڑو، مولوی کی باتیں رہنے دو، آپس کی ایسی ہر ایک نے دکان کھولی ہوئی ہے. تو وہ اس کا شرح صدر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت ہی نہیں کی. اور ہر چیز محنت مانگتی ہے. آپ اگر صرف انگریزی ہی بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت مانگتی ہے. آپ اگر صرف اردو بولنا چاہتے ہیں وہ محنت مانگتی ہے. جی مجھے تو محنت نہیں کرنی پڑے. چھوٹا بچہ کیسے الفاظ جوڑتا ہے اور پھر ایک جملہ بولتا ہے، پھر 2 جملے بولتا ہے. محنت تو کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. بعض محنتیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہوتی تو ہیں. تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کا سینہ اللہ دین کے لیے کھول دیتے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، فہوا، تو وہ شخص ایسا ہے علی نور من ربہ، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے. نور کا معنی ہے یہاں پر ہدایت کا راستہ. چنانچہ اس آیت پہ میں اپنے آپ کو پرکھوں اور آپ حضرات اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں اس میں شمار ہوں. مجھے فکر ہے دین کے بارے میں کوئی؟ اگر فکر ہے سمجھ لیں اس آیت کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور اگر فکر نہیں ہے، کچی فکر ہے، ناکارہ فکر ہے، میں اپنی بات کروں، کچی فکر ہے، ناکارہ فکر ہے، ناکام فکر ہے، لیکن کبھی خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ شرح صدر ہے. ہاں پھر وہ ہر مومن کو شرح صدر ہوتا ہے. ہر مومن کو، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہے، چاہے اس نے زندگی میں ایک نیکی نہیں کی، ایک نماز نہیں پڑھی، اس کو شرح صدر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. پھر محنت کے ساتھ ساتھ شرح صدر کھلتا جاتا ہے. ایک گھر تو ایک جھونپڑی والے کے پاس بھی ہوتا ہے نا، گھر تو ایک کمرے والے کے پاس بھی ہوتا ہے اور گھر محل والے کے پاس بھی ہوتا ہے. تو ایسے شرح صدر کچے ایمان والے کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کے اوپر اللہ ٹانکے لگا دے گا، بات اب ختم. فہو علی نور من ربی، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. تو یہاں پر افمن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نور پر. ایک دوسرا معنی ہے کہ جس کے پاس شرح صدر نہیں ہوتا وہ نور پر نہیں ہوتا، وہ اندھیرے پر ہوتا ہے. چنانچہ فویل، برائی ہے اس بندے کے لیے جو اندھیرے میں، للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے بیزار ہو جاتے ہیں.
جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں یعنی بیزار ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، برائی ہے، یعنی اللہ کا نام نہ سننا چاہتے ہیں، اللہ کا نام نہ لینا چاہتے ہیں، اور بڑی یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں نے آ کے بتایا اپنی زندگی کے حالات کہ زمانے تک اذان کی آواز بھی بری لگتی تھی، مولوی برے لگتے ہیں، ٹوپی والا کہیں دیکھ لو موڈ خراب ہو جاتا ہے، داڑھی والا کہیں دیکھ لو، مولوی ٹائپ کوئی دیکھ لو تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ قاسیت قلوبہم کہ دل میں الجھنیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یعنی میرے پاس تو آئے روز اس طرح کے واقعات ہیں کہ کسی کا شوہر ایسا ہے، کسی کی بیوی ایسی ہے، ان کو دین سے چڑ ہے اور اہل دین سے چڑ ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، شرح صدر نہیں رہا۔ آپ کو کسی شخصیت کے کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا شروع کر دیا اور بار بار کرنا شروع کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ غصہ آنا شروع ہو جائے، برا لگنا شروع ہو، یہ بس کرو یار، موڈ خراب ہو رہا ہے یار، موڈ کی تم واٹ لگا رہے ہو، بس کرو یار، کچھ اور بات کر لو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم من ذکر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے پناہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، یہ بعض دفعہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ انسان کے اعمال کی کمبختی ہوتی ہے۔ میں نے کئی حافظ قرآن، اور میری زبان کانپ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، کیونکہ میرا تعلق و طبقہ علماء سے ہے، تو بعض حضرات کو ایسے بھی دیکھا درسگاہ کے ساتھ ہی داڑھی کٹا لی، درسگاہ کے مدرسے میں پڑھنے لگے، جی آپ سبزی منڈی میں لگے، آپ فلاں منڈی میں لگے۔ ابھی چند روز پہلے میری ایک ساتھی سے بات ہوئی، بڑے بہت قابل ترین طالب علم، اور یعنی اس دین کے عنوان سے ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ بات ہوئی جناب میں ایپل کا اسٹور چلا ہوں دبئی کے اندر، وہ جو تم نے قرآن پڑھا، اب وہ شکل ہی نہیں رہی قرآن پڑھانے میں۔ تو بات چلتی رہی تو میں نے کہا ایک سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کو درس قرآن اور قرآن کے معنی اور مطالب بتانے میں شرمندگی ہوتی ہو؟ چلا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تو میں نے کہا اس کی یہ وجہ، ہاں علماء کی کوتاہی ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ اتنے بہانے مت بناؤ، یہ مطلب ہے اس کا کہ دل سخت ہو گیا، اب ذکر اللہ میں دل لگتا نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں دل لگتا نہیں ہے، نماز میں جی لگتا نہیں ہے، اور یہ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، اللہ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت۔ انسان کبھی گھمنڈ نہ کرے، میں تو الحمدللہ مسجد بنا رہا ہوں، میں الحمدللہ یہ نہیں، کبھی اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فوائد للقلب، برائی ہے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں بیزاری آنے لگتی ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات یہاں پہ ذکر کرتا چلوں، ہمارے علماء بعض دفعہ ان آیات کو پڑھ کے اس طرح کا مطلب نکالتے ہیں کہ جو مجالس میں نہیں بیٹھتے، جو درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، دیکھو وہ لوگ اس سے، ایسی بات نہیں ہے، وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ آیت ایسے لوگوں پہ فٹ آ رہی، لوگ جمعے کے لیے بیان بھی سننے کے لیے آتے اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ کی مسجد میں مولانا تاج جمیل سب تشریف لائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو 11:30 بجے لوگ آگے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اتنی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہماری کمزوری، لہٰذا اس آیت کا مصداق یہ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ ایسی بات کرنا شروع کی، اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو کہ دین بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔